نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں حصہ، 7واں، 6واں، 5واں اور چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10 میں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے. احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کری. اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، تو نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا. اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے. لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے، رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کسی ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی. ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہی دیا. اور پھر جو بربادی کی بددعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں. ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے. اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خضوع سے پڑھی جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے. یہ میں نے 2 حدیث اور کچھ حدیث کے ٹکڑے سنا ہے. پہلے میں لکھا گیا کہ اجر ملتا ہے. کتنا اجر ملتا ہے؟ جتنا اس کا دل حاضر ہوتا ہے اتنا اس کو اجر ملتا ہے. اور غفلت رہتی ہے تو پوری نماز غفلت کے ساتھ ہوئی تو منہ پر مار دی جاتی ہے. اب ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. اجر ملتا ہے، پورا ملتا ہے، آدھا ملتا ہے یا اس سے کم ملتا ہے؟ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ بیان نہیں، ہم سب کو سوچنا ہے ہماری نماز کیسی ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں. دنیا میں پاسنگ مارکس کیا ہوتے ہیں؟ پاس فیل ہوتا ہے نا، پاس اور فیل. تو پاس کتنے تک میں ہوتا ہے؟ 33% اگر مل گیا تو پاس ہو گیا. وہ اچھے نمبرات نہیں آئے لیکن پاس ہونے والوں میں شامل ہو گئے.
نماز میں ہمارا دل اگر 33% لگ رہا ہے تو ہم پاس ہیں، ورنہ مثلا اگر ہم نے 5 منٹ کی نماز پڑھا تو 33% کتنا ہوا؟ ہاں تقریباً 1.25 ہوا، یعنی 1.25 منٹ 5 منٹ کی نماز میں، تو ہمارا دل لگتا ہے کیا اتنا؟ 1 منٹ لگتا ہے کیا؟ 1 منٹ بھی تو نہیں لگتا. تو ہم نماز میں فیل ہیں یا پاس ہیں؟ فیل ہیں. تو جس نماز کے بارے میں ہم کہیں فیل ہیں، وہ نماز ہمارے کتنے کام آئے گی؟ اور نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے برائیاں نکل جاتی ہیں، غلط عادتیں چھوٹ جاتی ہیں. تو جب ہم نماز میں فیل ہیں تو عادتیں بد جتنی لگی ہیں وہ سب باقی رہیں گی، چھوٹیں گی نہیں. کل قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا. اور نماز اچھی نکلی تو سب اچھا سمجھ لیا جائے گا، ورنہ پھر سارے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے. دیکھو اس نے کیا کیا کیا. اس کی مثال شروع میں جب ہم جماعت میں نکلے شروع میں تو سمجھایا جاتا ہے کہ وہاں تو سب کو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ بولو، نہیں آتا تو بھی بولو، آتا ہے تو بھی بولو. تو نہیں آتا شروع میں سبھی کو نہیں آتا، تو شروع میں بہت ڈرتے ہیں، بعد میں مقرر ہوتے تو کہتے ہیں میرا ہی نمبر لگا بولنے کا. ہاں یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، تو ہم اسی گھر کے ہیں. تو سکھایا گیا کہ جیسے چاول جب پکاتی ہیں عورتیں اور ان کو لگتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ اب چاول پک گئے ہوں گے، تو وہ پتیلی کھولتی ہیں، چمچ میں چند دانے لیتی ہیں اور اسے ہاتھ سے دباتی ہیں، اور اگر وہ پک گیا تو ڈھک کر رکھ دیتی ہیں کہ پک گیا، اور اگر نہیں پکا تو پھر چمچ ڈال کے پورا نیچے اوپر کرتی ہیں اور پھر ڈھکتی ہیں تو اور پکنے دو. ایسے ہی نماز اچھی نکل جائے گی تو سب ڈھانک دیا جائے گا، ورنہ سارے نامہ اعمال ادھیڑے جائیں گے. نکالو اور کیا 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 ہے اس نے، اور کیا 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 ہے.